نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، ارے یاد کرو اس نعمت عظمیٰ کو، فالف بین قلوبکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ محبت کا رشتہ کس نے دیا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ محبت کا رشتہ کس نے عطا فرمایا؟ کس کے صدقے ایک دوسرے کے جانی دشمن بھائی بھائی بن گئے؟ ارے کس کے صدقے؟ اور کس نے آ کر کالے اور گورے کا رنگ مٹا دیا؟ بلکہ مجھے کہنے دیں کہ کس نے اپنی نسبت غلامی کی وجہ سے بلال حبشی، وہ اس کالے حبشی جن کو سرکار کی نسبت سے وہ عظمت ملی کہ اس نے اس اپنے حبشی غلام پر جنت کی حوروں کو عاشق کر دیا۔ کہ جب میرے آقا معراج پر تشریف لے گئے تو جنت کی حوروں کی سردار کہتی ہے حضور مجھے بلال عطا کر۔ ارے کس نے اپنے بلال جیسے غلاموں کے لیے جنت کی حوروں کو ان کا عاشق بنا دیا؟ وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اس لیے ذکر مصطفیٰ کی محفل، ذکر مصطفیٰ کی مجلس، ذکر مصطفیٰ کا جلسہ، آقا کی محبت اور عشق کا جلسہ ہی خدا کے ذکر کا جلسہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک تم اس کو سیرت خیر الانام کا نام دے دو، بے شک تم سنت خیر الانام کا نام دے دو، بے شک تم بخاری شریف کے ختم کے جلسے کا نام دے لو، بے شک تم قرآن فہمی کے جلسے کا نام دے لو۔ تم کس طرف جاؤ گے؟ جس طرف جاؤ گے میرے آقا کی محبت، میرے آقا کے عشق کے ڈنکے قرآن بھی بجا رہا ہے، حدیث بھی بجا رہی ہے۔ تم سنت کی بات کرو، سیرت کی بات کرو یا سورت کی بات کرو، ہمیں تو سورت کا تانا دیتے ہو، سیرت کی بھی بات کرو تو کس کی سیرت کی بات کرتے ہو؟ بے شک بے شک۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ جو سورت کا عاشق نہ ہو وہ سیرت کا کیسا عاشق؟ بے شک بے شک۔ پھر وہ تو کام کا عاشق ہے، شخصیت کے ساتھ تو اس کو کوئی پیار نہ ہوا کہ اگر ایسا ہے تو مجھے محبت ہے، اگر وہ ایسا نہیں مجھے محبت نہیں۔ محبت تو نہ ہوئی، محبت سیرت و کردار کو نہیں دیکھتی، محبت حسن و صورت کو دیکھتی۔ بے شک بے شک۔ اگر محبت کرنی ہے تو پہلے حسن و صورت کے متوالے بنو، پھر اس کی ہر ادا، جس کے ساتھ محبت ہو اس کا کردار، اس کی ہر ادا پھر پیاری لگتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ مومنو، تمہیں اپنے محبوب بننے کا ایک نسخہ بتایا جا رہا ہوں کہ تم میری بارگاہ میں مقام محبوبیت کس طرح حاصل کرو گے۔ لا ترفعوا اصواتکم، صرف چھوٹی سی بات ہے کہ میرے محبوب کی آواز سے کہیں اپنی آواز نہ بلند کر لینا۔ لا ترفعوا اصواتکم، بس چھوٹا سا نسخہ ہے، یاد رکھنا کہیں تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، پہلی بات کہ آواز بلند نہ ہو جائے، یہ پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ کیا؟ لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، تم تو آواز بلند کرنے کی باتیں کرتے ہو، تم میرے محبوب کو اس طرح پکارا بھی نہ کرو جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ محبوب کو اس طرح نہ پکارنا جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ مولا نہ تو
تیرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز بلند کریں، نہ جس طرح دوسروں کو بلاتے ہیں ان سے مخاطب ہوں تو پھر کریں کیا؟ وہ تیسرا درجہ ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ فرمایا جس نے صرف اتنا کر دیا کہ میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز بلند کر دی، یا میرے محبوب کو ایسا پکارا جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ان تحبط اعمالکم، ساری زندگی کی نمازیں اور روزے اٹھا کر منہ پر مارے جائیں گے، سارے اعمال غارت اور ضائع کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں ان اعمال کے ضائع ہونے کا، 100 سال کی عبادت کے ضائع ہونے کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ علماء یہاں سے ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ کیوں ارشاد فرمایا ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے۔ بس یہ کافی تھا کہ آپ کی آواز سے آواز بلند ہو گئی، یا آپ جیسا دوسرے کو بلا لیا، یا دوسرے جیسا آپ کو بلا لیا تو اعمال غارت ہو گئے، بس کافی تھا، اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ انتم لا تشعرون کیوں فرمایا؟ چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ غلطی کرے اور غلطی کا پتہ چل جائے کہ اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا کہ اب میری بخشش نہیں ہو سکتی، تو بندہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، فوراً تائب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے۔ پر اللہ رب العزت نے پیمانہ کیا رکھا؟ فرمایا اگر صرف میرے محبوب کی آواز سے آواز بلند کی، اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ بتائیے جس کے ساری زندگی کے اعمال بھی غارت ہو جائیں، توبہ کا بھی مد دم تک موقع نہ ملے، وہ دنیا سے مسلمان جائے گا؟ کس مسلمانی کا دعوت کے دعوے دار ہو؟ رب تو فرما رہا ہے کہ صرف میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز اونچی کر لی، یا جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح میرے محبوب سے مخاطب ہوئے، مرتے دم تک توبہ کی توفیق بھی نہیں دوں گا۔ اور اپریشیٹ کس عمل کو کیا؟ تعریف کس عمل کی؟ فرمایا اگر تم نے صرف اتنا ہی کام کر لیا، صرف اتنی ہی میرے محبوب کی تعظیم کر لی کہ ان کی آواز سے اپنی آواز کو نیچا رکھا، پست رکھا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، مجھے تمہاری نمازوں روزوں سے کوئی غرض نہیں، بس میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز پست رکھی، میں نے تمہیں متقی اور پرہیزگار کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لاجپال لاجپال۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، لوگوں کی ساری عمریں بیت جاتی ہیں کہ کوئی مجھے کہے تو صحیح بابا بڑا بزرگ ہے، یہ بڑا بابا بڑا متقی ہے، یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، کہ مجھے لوگ میری بابا ہو جائے کہ لوگ کہیں بڑا بزرگ ہے، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار ہے، ساری زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں۔ پر اللہ فرما رہا ہے کہ ساری زندگی اسی میں گزارنے والوں ایک چھوٹا سا نسخہ یاد رکھ لو، صرف میرے محبوب کے ادب کو ملحوظ رکھا، آپ کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھا۔ تم تو دنیا والوں سے اپنا کریڈٹ مانگتے ہو، دنیا والوں سے تقویٰ کا سرٹیفکیٹ مانگتے ہو، میں خدا دے رہا ہوں، کسی سے تقویٰ کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز پست رکھو، تقویٰ کا سرٹیفکیٹ میں دینے والا ہوں، میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جنہوں نے میرے محبوب کی آواز سے صرف اپنی آواز پست رکھی، میں خدا ان کو تقویٰ کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، میں نے انہیں تقویٰ کے لیے منتخب کر لیا ہے، میں نے اپنی تقویٰ والی لسٹ میں ان کا نام لکھ لیا ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں دل کی پاکیزگی کو، دل کے منور ہونے کو، انکشافات ہونے کو، حجابات اٹھنے کو، اللہ کی جلوہ گری دل میں آنے کو، تجلیات الہی کا دل میں ورود ہونے کو تقویٰ کہتے ہیں۔
اور خدا فرماتا ہے کہ صرف میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز پست رکھو، یہ سب کچھ مل جائے گا۔ نہ نور کی فکر کرو، نہ تجلیات الہی کی فکر کرو، نہ رحمت الہی کی فکر کرو، یہ سب کچھ میرے محبوب کے احترام اور تعظیم میں مل جائے گا۔ صرف میرے محبوب کا احترام کیا، ان کی تعظیم کی، ان کی آواز سے اپنی آواز پست رکھی، سب کچھ مل جائے گا۔ تمہارا ظرف رحمت الہیہ اور تجلیات الہیہ سے بھر دوں گا، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔